السلام علیکم ناظرین، پروگرام میزان کی آواز کے ساتھ سمیر حمایتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بلدیاتی الیکشن کا دورہ ہے۔ میزان نیوز نے نمائندگان کا انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے کیٹل کالونی یونین کونسل 3 وارڈ 1 کے جانی مانی شخصیت، سماجی کارکن، انسانیت کا درد رکھنے والے، دن رات انسانوں کی خدمت میں مصروف عمل۔ میری مراد ڈاکٹر انعام الحق حمیدی سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سب سے پہلے میں میزان ٹی وی چینل کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور یہاں پر میں کافی عرصہ دراز سے رہائش پذیر ہوں، اور تقریباً میری جو تعلیم ہے وہ میں نے یہیں سے حاصل کی۔ لیاقت نیشنل میں رہا، محمدی میڈیکل کالج میں رہا، اور اس کے علاوہ یہاں میں نے 20-22 سال عوام کی خدمت کی ہے۔ اور اب میں نے دیکھا یہاں پر کہ حالات کچھ اس طرح سے ہیں، ہمارے نمائندوں کے، ہمارے بڑے جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اب اگر ہمارے جو پرانے لوگ ہیں، میرا پرانا تعلق جو پیپلز پارٹی سے تھا، میں کام کی وجہ سے بدظن ہو چکا ہوں اس سے۔ میرے ذوالفقار علی بھٹو صاحب محترم میرے آئیڈیل ہیں، اور ان کی جو سیاست تھی آج ہمارے پیپلز پارٹی کے چند لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اس کو بالکل بھٹو صاحب کے نقش و قدم پر نہیں چل رہے۔ پرانے لوگ جو ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اگر وہ غریب لوگ ہیں تو کیا ہوا؟ بھٹو صاحب تو اپنے کارکنوں کے ساتھ، اگر ایک واقعہ ان کا آتا ہے کہ اگر ایک شخص پیدل آیا، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، بھٹو صاحب اس کے ساتھ کتنے کلومیٹر پیدل چلے، جوتا اتار کے چلے۔ ایسے شخص کو میں سلام کرتا ہوں۔ اور جو اس وقت بلدیات کا نظام ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے پرانے لوگ جو غریب لوگ ہیں، جو اپروچ نہیں کر سکتے، ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، اور جو لوگ منسٹروں کے ساتھ یا عہدیداروں کے ساتھ قریب ہیں یا ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ آج سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت پیش آ گئی کہ کیوں نہ ہم خاموش بیٹھیں۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم میدان میں آئیں گے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر عوام ہمارے پاس کوئی مولوی شخص آ جاتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا یہ آپ اس کو ووٹ دو گے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ شریف آدمی ہے۔ اگر آپ شریف آدمی کو ووٹ نہیں دو گے، کل کو جب کوئی بھی نمائندہ جیت جاتا ہے پیسے کے بلبوتے پر، سفارش کے بلبوتے پر، تو آپ جب اس کے دروازے پہ جاتے ہو، اس کے آفس میں جاتے ہو، وہ آپ کو نہیں ملتا۔ اب ہماری جہالت کی یہ حالت ہے کہ ہمارا گٹر بند ہوتا ہے، ہم ایم پی اے یا ایم این اے کو فون کرتے ہیں، صاحب ہمارا گٹر بند ہے، آپ مہربانی کریں کھول دیں۔ سر، یہ جہالت ہے، اس جہالت کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آزاد قوم ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اس مسلم لیگ کالونی، بھینس کالونی، UC3، تقریباً میں دیکھ رہا ہوں ہمارا یہ لیبر کالونی جو ہے، اس کو بھی ہم نے پیپلز پارٹی کو یہاں سے ون کرایا۔ لیبر کالونی کو جو کہ بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی جیتی، سلیم بلوچ صاحب محترم اور آغا رفیع اللہ صاحب، ہم ان کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے اس لیبر کالونی کو بھی نظر انداز کر دیا بلدیات میں، اور دوسرے معاملات کے اندر بھی نظر انداز کر دیا۔ ہمارے یہاں پر سیوریج اور پانی کا اس وقت ہم لوگ آپ سے نوکریاں تو نہیں مانگ رہے، آپ نے ہمیں نہ کوئی نوکری دی ہے۔ نوکریاں کیا نہیں آئی ہیں پیپلز پارٹی کے پاس؟ جتنے بھی عہدیدار ہیں سب کے پاس نوکریاں آئی ہیں، سب کو ملی ہے۔ آج تک ہماری لیبر کالونی اور مسلم لیگ کالونی کو نہیں ملا، غریب لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی۔ ان لوگوں کو نوکریاں ملی جو آگے تھے، سفارشی تھے، اور اس لیے ہم آج میدان میں آئے۔ ہم صرف گٹر صاف کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم زندہ قوم ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سے تعلیم کا مسئلہ بھی ہو، میڈیکل کا مسئلہ بھی ہو۔ اس کے علاوہ ہماری خواتین ہیں، جب کوئی جیتے گا ایسا بندہ اور ہماری خواتین مائیں بہنیں اس کے پاس جائیں گی، تو کس منہ سے ہم ان کے پاس بھیجیں کہ جاؤ آپ فلانے کے دفتر میں جاؤ، وہاں کے کیا حالات ہوں گے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے قائد اعظم جیسے لوگ بھی نکلیں، علامہ اقبال جیسے لوگ بھی نکلیں،
MM عالم جیسے لوگ بھی نکلیں جن کا آج بھی ریکارڈ ہے دنیا کے اندر انہوں نے 7 کے 8 جہاز گرائے، آج بھی ان کا ریکارڈ ہے۔ ہم ایسے لوگ چاہتے ہیں اگر جو قومیں تعلیم اور اپنی نوجوان نسل کا خواتین کا خیال رکھتی ہیں وہ کامیاب رہتی ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ ہم اسی علاقے سے وابستہ ہیں، میں خود بھی ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ مسئلے مسائل ہمیں پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے وسائل ہوتے ہوئے، فنڈ ہوتے ہوئے جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سر فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جان محمد صاحب ہیں، ان کے پاس ہم گئے، کئی دفعہ گئے، ہم پارٹی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے، ہمیں انہوں نے ہمارے کاغذ یوں پھینک دیے، ہمیں پوچھا ہی نہیں، بولا آپ کون ہو، جاؤ، ہم پارٹی کے لوگ ہیں، اب وہ ہمیں نہیں جانتے تو ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ہمارا آپ جا کے دیکھیں علاقہ آج بھی جو ہے سمندر بنا ہوا ہے، TCF اسکول ہیں، اسی طرح گورنمنٹ کا اسکول ہے، آپ وہاں تعلیم کا حال جا کے دیکھیں کیا ہے۔ لوگ پرائیویٹ اسکول کو ترجیح دیتے ہیں، گورنمنٹ اسکول کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہمارے علامہ اقبال جیسے لوگ اور دوسرے لوگ وہ کہاں سے پڑھے؟ وہ انہی گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے، اس وقت پرائیویٹ اسکول کہاں تھے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات مسائل کے ساتھ یہ والے معاملات بھی حل ہوں۔ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں پڑھے اور ان کے اندر ٹیلنٹ تھا، دنیا ان کو مانتی ہے آج بھی، لیکن اگر ہم سفارشی لوگوں کو آگے لائیں گے تو ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارا ملک تباہی کی طرف جائے گا، اچھائی کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا۔ وہ قومیں کامیاب رہتی ہیں۔ ہم دیکھیں جی سچائی کے ساتھ ہیں، ہم سچائی کی بات کریں گے، اگر ہم کوشش کریں گے، ہم سچائی کے خلاف، اپنے مسائل کے خلاف، اپنی عوام کے خلاف لڑیں گے، وہ اب ہماری قسمت ہے کہ وہ ظلم جیتتا ہے یا سچائی جیتتی ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور جتنی ہماری پاور ہوگی، ہمارے دوستوں کی، حلقہ احباب کی، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس عوام کو ہم گٹروں کی سیاست سے نکالیں اور ان کو تعلیم کی طرف لائیں۔ ہماری جو کریم ہے اس کو جو ہے ہم تعلیم بھی دیں اور ان میں سے اچھے لوگ نکلیں جو ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے۔ میرا جو پینل ہے آزاد پینل ہے اس وقت، اور یہ مشتمل ہے ہمارے ناظم صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں راؤ جمیل صاحب، اور ہمارے وائس چیئرمین جناب حاجی جان اکبر صاحب ہیں، اور ہمارے جنرل کونسلر صاحب نجیب صافی صاحب بھی ہیں، اور میں بیٹھا ہوں ڈاکٹر انعام الحق صاحب آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ مزید پینل بنے گا اور انشاءاللہ ہم فائنل اعلان بعد میں کریں گے۔ دیکھیں جی بات یہ تو ہیں ان کے ذاتی مفادات، جو کل ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے آج وہ اطاعت کر رہے ہیں، تو ان کی ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، بہت ساری پارٹیاں ہیں اس کے اندر۔ بہرحال ہم تو یہی، ہماری سیاست اور نظریات یہی ہیں کہ عوام سے بھی یہی درخواست ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے، جو صحیح ہے، آپ اس کو ووٹ دیں، چاہے وہ جیتے یا ہارے، لیکن آپ سچ کے ساتھ رہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عوام بھی سمجھتی ہے ان چیزوں کو، صحیح اور غلط کو، اور میں عوام سے یہی کہتا ہوں کہ آپ سچائی کا ساتھ دیں، جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے، چاہے وہ اس کی تعداد کم ہے، چاہے اس کے 50 ووٹ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو صحیح سمجھتا ہے، جو آپ سچ سمجھتے ہیں، آپ اس کا ساتھ دیں۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، تمام عوام سے۔ دیکھیں جی، ہم پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کا چیئرمین یا وائس چیئرمین یا ان کے جو لوگ ہیں، نمائندے ہیں، تو کیا وہ MNA MPs کو اپروچ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ MPA یا MNA ہمارے علاقے سے باہر نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے غریب علاقوں سے ووٹ نہیں لیے؟ وہ انہی غریب لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، بڑے لوگ تو ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے بنگلوں سے نہیں نکلتے۔ یہ غریب لوگ مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ ان کے آگے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ غریب عوام ان کے سروں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور جب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد اس غریب عوام کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آج تک مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ کالونی کے اندر کتنی نوکریاں دی ہیں لوگوں کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کا ایک اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ اب ہم اتنی محنت کریں، دیکھو ہمارا جو ویژن ہے، ہم بھٹو کے جو ہے آئیڈیل، میں بھٹو کو آئیڈیل سمجھتا ہوں، اور ان کو دیکھ کر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر وہ اس ویژن سے، بھٹو صاحب کے ویژن سے ہٹتے ہیں تو ہم بھی ان سے دور ہو جائیں گے۔
دیکھیں اگر ہمیں عزت ملی, ہمیں صحیح سچا راستہ جو دیکھیں گے, جو ملے گا, ہمیں عزت ملے گی تو ضرور دیکھیں گے, ہم سوچیں گے اس بارے میں. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. میں مسلم لیگ کا رہائشی ہوں اور میں یہ چاہوں گا, عوام سے یہی کہوں گا کہ ہم لوگ آج تک گٹروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری گٹروں سے جان نہیں چھوٹ رہی. گٹروں کی سیاست ہے. ہمارے قریب پاکستان مشین ٹول فیکٹری جیسے بہترین ادارہ موجود ہے, ہمارے قریب اسٹیل مل جیسے بہترین ادارے موجود ہیں, اور اس کراچی کے اندر کتنے بہترین ادارے موجود ہیں. لوگ باہر سے آ کر کام کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کے غریب لوگ آج بھی وہ ریڑیاں چلا رہے ہیں, اور وہ چلا رہے ہیں. لوگوں کو, ہمارے نمائندوں کو اتنی توفیق نہیں کہ وہ ہمارے غریب لوگوں کو کوئی پکی نوکریاں دے دے اور کوئی ان کی مدد کر دیں تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن سکے. ہمارا جو بلدیات نظام ہے, ہمارے لوگوں کو بنیادی سہولیات ملیں, ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے بچے گٹروں میں اور یہ گلیوں میں الجھے رہے تو وہ نہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں نہ بڑے بن سکتے ہیں. میرا یہی پیغام ہے کہ ہمارے اگر کوئی بھی نمائندے جیتے, کسی بھی پارٹی سے ہوں جیتے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے آج کھنڈر بنے ہوئے ہیں ان کے لیے ضرور سوچیں, ہمارے بچوں کے لیے بھی ضرور سوچیں. شکریہ. پروگرام میزان کی آواز سے اجازت دیجیے. کیمرہ مین آصف اسلم کے ساتھ سمیر حمایتی, میزان نیوز کراچی.